نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں تبرانی میں، حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سناؤں۔ پچھلے زمانے حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا تھا۔ جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کو نوجوان میرے پاس بھیج دے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں۔ ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، بڑا زیرک سمجھدار، اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا۔ بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا، وہ اللہ اللہ سکھاتا، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی۔ اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے، کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس نے کہا دین سیکھ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ سیکھ۔ بچہ بیٹھنے لگا، اس کے پاس آنے لگا، باتیں دل میں گھر کرنے لگی۔ ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا، اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا۔ میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، رستہ روک کے کھڑا تھا۔ یہ حضور نے بیان کی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے، رستے بند ہے، لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے ہیں، راش ہے۔ کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے۔ چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا، اژدہا کوئی نہ مرا۔ پھر چھوٹا روڑا اٹھایا، میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا۔ میرے اندر سے گواہی آئی نہیں دین کی باتیں سچی ہیں، نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ اس دور میں انجیل تھی، اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں۔ کہتے میں مسلمان ہو گیا، اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس چھوڑ دیا اس بچے نے آنا۔ بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو وہ بات گول کر دیتا، وقت تیزی سے بڑھنے لگا۔ اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی، اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی، ابھی جوان ہے، 14-15 سال عمر ہے۔ اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا، جو بھی آتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا، کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا، بڑے علاج کرائے شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں، اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا، دین پہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا، مجھے شفا دے، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے۔ اللہ نے اسے شفا دی، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے، سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے۔ ابھی اس کے بال کالے ہیں، چڑھتی جوانی ہے، دعا کی تو اللہ نے، اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے، اندھے آتے تو شفا یاب، برس والے آتے تو اللہ سے دے، جوان ہے۔ بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا، وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ سجدے کراتا تھا، اپنے آپ کو منواتا تھا معاذ اللہ، کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور وہی رب ہے جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی ہیں، وہی ہے میرا مالک۔ کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، ستایا، اس نے بچے کا پتہ بتایا، پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا، راہب بھی قتل ہو گیا، نابینا بھی قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ
اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے. بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. میرے لیے نہیں، اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. یہ دعا مانگی، جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے، پہاڑ سے گر کے مر گئے. بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے. جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے. اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں، کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو. بیٹھے کشتی میں، دریا کے بیچ گئے، اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے. وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس، اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں. وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارنا، میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا. اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے، میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا. یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، ملک سارا باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا. اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا، ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا. اسے کہو رب کے نام پہ مارے، مر جاؤں گا. بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا، پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی. جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے سارے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے. فرمایا وہ نوخیز ولی تھا، ابھی جوان رانا تھا، ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا، رب کریم کو راضی. ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں، ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے، اب مسجد ہی ہے، اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں. تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے، لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کا وقت آئے، جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، مجھے سفر کے لیے جانا تھا، تو تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا سرکہ، ایک شہد کی بوتل، چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی. میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا، غیر رمضان تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا، بکریاں چرا رہا ہے جوان. آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا، گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، روزے بھی نہیں تھے. کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے. نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے. کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ بکری مجھے دے دو. کہتے وہ جوان، غربت بھی، پریشانی بھی، پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پابند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے. غربت ہے. کہا جناب ایک بکری دے دو. آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا، گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے، آنکھوں میں روشنی، چہرے پہ اطمینان، لب و لہجے میں ایمان کی طاقت. نوجوان کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں میں کانپنے لگا اس کی بات سن کے، واپس آیا، جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا، واپس لوٹ آیا. میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے، پتا چلا فلاں آدمی کا ہے. کہتے میں نے پہلے غلام خریدا، پھر پتا کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں، اس نے کہا 400.
کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی، پھر غلام کو بلایا، پھر وہ بکریاں تحفے میں دی، تحفے میں۔ کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا؟ میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے۔ کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں، آج کل جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے۔ لوگ رستے خالی کرا دیتے۔ ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا تھا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا۔ اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات۔ تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ، اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو۔ دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا، کہا جا رہا ہوں واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا۔ دو بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے۔ اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے، بادشاہ چلا گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا، بادشاہ واپس آیا۔ اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، تنگ آمد بجانگ آمد۔ بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے۔ اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے۔ بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو۔ رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا ہے، کہتا بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی، مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں۔ کہنے لگا کرو۔ کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا، تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں۔ اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ نحوست میرے اندر کہ تمہارے اندر؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ میری فلان ہو گیا تو میں بڑا، تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا؟ ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے، سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لکھنے۔ آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فکر کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے، جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے۔ باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟ اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانی۔ دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا، گود میں وصال کر گئے صاحبزادے۔ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، سرکار روئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا بیٹا گیا ہے، یہ آنسو محبت کی علامت ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے، اتفاق کی کہ اسی دن جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ اب جوڑنے والے باتیں جوڑ دیتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے دیکھا حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا، سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ اور میرے دوستو سنو، یہ عقیدوں کی مضبوطی کتنا ضروری کام ہے، اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط رکھنا کتنا ضروری ہے۔ احمد مختار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی دن لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا، اسی وقت۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ حضور تو غمزدہ ہیں، نہ کوئی جہاد کی بات ہوگی نہ اور کوئی ہوگی، تو اس وقت کیوں طلب کیا؟ سب کو مسجد میں بلایا اور بلا کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔
یعنی اس دن جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا، غم کی گھڑیاں ہیں، حضور نے سب کو مسجد میں بلا کے، میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لوگو سورج اور گرہن کا لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، سورج چاند کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب یہ لگے استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے معاملات پر غور رکھو، کبھی بھی کوئی کچی بات نہ کرے، کوئی کمزور بات نہ کرے کسی موقع پر۔ ہم تو صوفیہ کرام کے جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ تو اتنے مضبوط تھے نظریات کے، اتنے پکے تھے، تو ہر شخص کو کہتے تھے کہ دیکھنا تیرے دل میں غیر کا خیال نہ آئے، رب رسول کا خیال رہے۔ یہ اللہ والوں کا جو خیال ہوتا ہے، یہ چونکہ اللہ والے ہیں تو اس کو ہم غیر کا خیال کہتے ہی نہیں۔ ایک بات آخر میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی آپ ضرور توجہ دیں گے۔ تھوڑا سا نا حضور کی سیرت میں ایک تیسری بات جو بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی، اس پر آپ غور کریں گے۔ دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خوبصورت جزء ہے، خوبصورت، یعنی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھیں، آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی بخاری مسلم میں، کتب احادیث میں درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی؟ اللہ کی۔ دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن حضور فرماتے ہیں پھر مجھے پیچھے بچوں کا خیال آتا ہے، بیماروں کا خیال آتا ہے۔ حضور نماز رب کی، خیال بندوں کا۔ نماز میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نا اس لیے لمبی نہیں کرتا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز تم پر ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا، میں اپنی چاہت نہیں دیکھ رہا، تمہاری نیند دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا مسواک کو وضو کے ساتھ ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اتنا احساس۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور یہ امام ہے، یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ قرآن شریف ہی پڑھتے ہوں گے، اچھے جذبات کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے بڑے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے، کہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھا، درمیانے طریقے، خود پڑھ تو جتنی مرضی پڑھ، تھوڑا سا نا جذبات کا خیال کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، میں کہو بابے نو بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلاں کردا ہے بیوقوف والیاں، اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا، کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی۔ کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا؟ یا کس طرح کا مذاق بنایا ہوا؟ اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں۔ ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے، تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں۔ اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوس کو پسند نہیں کیا، یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی اور کہ میں شریف آدمی ہوں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں رکھتا، یہ دیوس ہے، بے غیرت ہے، کہ گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی اور کہتا جی میں شریف ہوں، یہ شرافت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ غیرت مندی کا سبق بھی پڑھاتی ہے۔ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تصوف کا، طریقت کا، عبادت کا، معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا، اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں۔ آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا ہے، کمال ہو گئی، جتنا مزہ۔ ایک نا دوست میرے پاس آئے تو بڑے پریشان تھے، اور ان کی چہرہ بتاتا تھا کہ بڑا رو رو کے آئے ہیں۔
پھر آ کے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس طرح فلانے نے کہا ہے، یہ والی تکلیف دی ہے۔ تو حضرت صاحب کیا کریں، لوگ بلا وجہ الزام لگاتے ہیں۔ میں نے آخیا سچ دس کرما لیا، جنہ سواد اج سجدے دا آیا ہی پہلا بھی کدی آیا سی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں کیا پھر دا مطلب ہے دکھ دے چنگے ہوندے نے نا، یہ جب آئیں تو بندہ سجدہ تو کھل کے کرتا ہے نا، رب کے سامنے رو تو لیتا ہے نا۔ تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا سبق بھی دیا، اور ساتھ حضور نے مضبوط اعصاب۔ یہ ہمارے بچے نوجوان ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، غریبی آ گئی، کام نہیں ملتا، حالات خراب ہیں، گھروں میں عورتیں روتی پریشان ہوتی، پھر ان کو وہ بابے بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے اور کوئی کام نہیں، جمعرات والے دن سویرے 9 تو 11 تویز لکھنا ہے، تو پھر عصر تو مغرب تویز لکھنا ہے، تو پھر اتوار والے دن نویں سرے تو بس کر دی یار، کوئی کسی بات کی حد بھی ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں ملا کہ حضرت غوث پاک کس دن تعویذ دیتے تھے۔ تعویذ جائز ہے، پر کون سا ٹائم رکھا ہوا تھا حضرت غوث اعظم نے بتائیں تعویذ دینے کا؟ کوئی بتائے حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری کس تاریخ کو تعویذ لکھتے تھے؟ خواجہ اجمیر کی کون سی تاریخ تھی تعویذوں کی؟ وہ تعویذ نہیں دیتے تھے، وہ جو آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ واپس آؤ، اصل کی طرف سفر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی، بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ میں کہو بابے نو بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلاں کردا ہے بیوقوف والیاں، اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا، کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی۔ کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیا کس طرح کا مذاق بنایا ہوا، اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویذ دیا، اس سے آگے کو تعویذ ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا، اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سویا کریں۔ یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے، تو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اس لیے یہ کچی پکی باتیں، بزدلوں والی باتیں، وہ سام سے ڈرنے والے بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک یار، مطلب اب تو مجھے غصہ آتا ہے، اتنا بڑا قد کاٹ ہے، جوان ہے، دور سے آ گیا، کہتے ہیں پیر صاحب کئیاں بندیاں نے میری کتاب کٹی ہے، انہوں نے میں دسیا بھی تینوں کسے کچھ کیتا ہے۔ اور میں نے کہا یار پاس کر، مطلب اتنا تو جوان آدمی ہے، تیری تو بات سن کے غصہ آ رہا ہے، کیا تو بات کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اسوہ رسول کانفرنس ہے نا، تو دیکھیں ہمارے صحابہ ہمارے سامنے حضور کا اسوہ، حضور کے صحابہ کیا بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک رات مدینہ شریف میں کونے سے خوفناک آواز آئی، شدید آواز۔ اب لوگ جمع ہونے لگے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، کسی نے نیزہ پکڑا ہے، کسی نے تلوار منگائی ہے، لوگ کٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ کبھی آ جائے نا کونے سے آواز تو مسئلہ خاصا بن جاتا ہے۔ ہوں تو تسی چپ کر کے پہ سنتے ہو نا، لیکن رات کو نا اگر بلی بھی ہو نا چھت پہ اور وہ کچھ ہلکی ہلکی بجا رہی ہو، اندھیرا ہو گہرا، تو بندے سے موبائل نہیں نکالا جاتا تکیے کے نیچے، کہتا چپ کرو۔ لیکن تقریریں کرنا سننا آسان کا نا، وہ کہہ دیتے ہیں سن لیتے ہیں بات ختم ہو جاتی، لیکن اس کی گہرائی میں تو اترے نا حقیقت کیا ہے۔ یعنی خوفناک آواز آ رہی، اور صحابہ دلیر لوگ تھے، پر وہ نیزے جمع کر رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے کہ جا کے دیکھیں ادھر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا رہے تھے اس طرف بڑھنے کا، تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول اس طرف سے واپس آ رہے تھے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ابو فرمانے لگے سو جاؤ چپ کر کے، میں دیکھ آیا ہوں، جانور لڑ پڑے تھے، وہ آوازیں نکال رہے تھے، دیکھ آیا ہوں، سو جاؤ کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کمال ہو گئی،
رسول پاک کا وہ انداز بہادری والا، دلیری والا، وہ ہماری طبیعتوں کو جوان کر جایا کرتا تھا۔ باہمت رہیں، باہمت۔ اور جوانوں یاد رکھو، قرآن پاک نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور مدد آپ کی طرف آ جائے گی۔ جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کی، وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ،